وقت سحری کا ہو گیا جاگو، نور ہر سمت چھا گیا جاگو، ماہ رمضان کی برکتیں لوٹو۔ نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کی ذات نے بہت بڑا، بہت زیادہ کرم اور احسان کیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بہت زیادہ رحمت والا، فضل والا، کرم والا معاملہ فرمایا۔ میرے دوستو، امت محمدیہ کو ہر عمل ایسا ملا ہے کہ رب کعبہ کی قسم کہ اس کا تصور بھی ہمارے ذہن سے بالا تر ہے۔ اتنے بڑے وظائف، اتنے زیادہ اعمال اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان میں روزہ دار کے لیے اللہ جل شانہ نے یہ پیکیج لگا دیا، خاص کر افطار کے وقت میں اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ میرے دوستو، مسلمان کی تو ویسے ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن افطار کے وقت میں تو اللہ جل شانہ اس کی ضرور دعا قبول کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخصوں کی دعا ایسی ہے جو قبول ہوتی ہے، جو رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 روزہ دار۔ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2 عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 3 مظلوم، مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور مظلوم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ اس مظلوم کی دعا کو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ دعا براہ راست اللہ تک پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ، میری عزت کی قسم میں تیری ضرور بے ضرور مدد کروں گا۔ میرے دوستو، یہ 3 شخص تو وہ تھے جن کی دعا رد نہیں ہوتی، اس میں ایک روزہ دار بھی ہے۔ میرے دوستو، اب سوچنے کی بات یہ ہے، مسلمان کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، یہ تو رمضان ایک خاص موقع ہے کہ اس میں افطار بھی ایک خاص موقع ہے، اور ضروری نہیں کہ صرف افطار کے وقت میں دعا مانگی جائے، افطار کا وقت تو ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ میرے دوستو، انسان کو زندگی کے اندر کچھ تھوڑا سا وقت ایسا بھی نکالنا چاہیے اللہ کے لیے کہ اللہ کے سامنے دعا کرے، عاجزی کرے، انکساری کرے۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو ہم نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی پوری زندگی کے اندر دعائیں مانگتے رہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتے رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میرے ساتھ لیٹ گئے اور پھر اٹھے اور نفل پڑھنے شروع کیے، اللہ کے سامنے آہوزاری کرنی شروع کی۔ میرے دوستو، کیا کیا اللہ سے دعائیں کی ہوں گی اس نماز کے اندر؟ فرمایا کہ قیام کرنا شروع کیا، قیام میں روتے رہے، پھر رکوع کیا تو رکوع میں روتے رہے، پھر سجدہ کیا، سجدے میں روتے رہے، حتیٰ کہ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میرے دوستو، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو بخشائے ہیں، اس کے باوجود اتنی لمبی نماز پڑھی، آہوزاری کی، اللہ سے مانگنے میں لگے رہے، تو فرمایا کہ عائشہ، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے دوستو، رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور انکساری کا یہ عالم تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، در منصور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، نقل کی گئی ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان دیکھ لیتے، رمضان کو جانچ لیتے کہ رمضان شروع ہو گیا ہے، تو حضور کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اضافہ فرما دیتے، اور اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں، عاجزی اور انکساری میں اضافہ کر دیتے۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گناہ سارے اللہ نے معافی کا وعدہ کیا ہے، اور نبی ہوتا ہی معصوم ہے، اس کے باوجود دعا میں عاجزی اور انکساری کیوں؟ اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا کی طرف متوجہ ہو جانا، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ میرے دوستو، یہ تو رمضان کا موقع ہے نا۔ ویسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہاں اگر کسی قطع رحمی کی دعا مانگے یا کسی گناہ کی دعا مانگے تو یہ قبول نہیں ہوتی، اس کے علاوہ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں، 3 چیزوں میں سے ایک چیز ملے گی اس کو، یا تو وہی جو چیز مانگی ہے وہی مل جائے گی، یا اس کے اوپر کوئی آفت آنے والی ہوگی یا پریشانی آنے والی ہوگی، اللہ جل شانہ اس کی دعا کی برکت سے اس پریشانی کو، آفت کو دور کر دیں گے۔ نمبر 3، یا پھر اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں گے۔ میرے دوستو، اب حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل جلالہ بندے کو کل قیامت کے دن میں بلائیں گے، اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے میں نے تم کو دعا مانگنے کا حکم دیا تھا اور تم نے مانگی دعا، میں نے تمہیں دعا مانگنے کا حکم دیا تھا اور قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا، تم نے دعا مانگی ہے؟ بندہ عرض کرے گا اے اللہ میں نے دعا مانگی ہے، تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے ہاں تیری میں نے ہر دعا قبول کی ہے، البتہ اتنی بات ضرور ہے تو نے جو فلاں دعا مانگی تھی نا اس کا بدلہ میں نے تمہیں دنیا میں دے دیا، اور جو تم نے فلاں دعا مانگی ہے اس کا اثر تمہیں دنیا میں نظر نہیں آیا، لیکن میں نے تمہارے لیے آخرت کے لیے سنبھال کے رکھ لی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو ایک ایک دعا یاد کروائی جائے گی، تو حتیٰ کہ وہ بندہ یہ تمنا کرنے لگے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، اس کا بدلہ مجھے آج آخرت میں مل جاتا۔ میرے دوستو، یہ ہے دعا۔ رمضان کے اندر تو ہے ہی موقع دعاؤں کا، کیونکہ رمضان کی ہر رات میں اللہ جل شانہ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، جاؤ 3 دفعہ یہ آواز لگا دو، ہے کوئی مانگنے والا تو مانگے میں اس کو ادا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو پورا پورا دینے والا، کمی نہیں کرتا۔ میرے دوستو، رمضان تو ہے ہی خاص موقع دعاؤں کا۔ رمضان کے علاوہ بھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اپنے روزانہ کے 5 10 منٹ 15 منٹ جتنی اللہ توفیق دے دعا کے لیے خاص کریں، اللہ سے مانگیں۔ جب ہم اللہ سے مانگیں گے نہیں تو اللہ ہمیں کیسے دے گا؟ ایک بچہ جب تک رو رو کے اپنی ماں سے اپنے باپ سے مانگتا نہیں ہے، گڑ گڑاتا نہیں ہے، رو کے نہیں دکھاتا تو ماں اس کو پیسے نہیں دیتی، تو اللہ جو اتنی بڑی ذات ہے وہ بن مانگے ہمیں کیسے دے دے؟ مقدر کا تو مل کے رہنا ہے، مقدر کا تو مل کے رہنا ہے، لیکن اللہ سے پریشانیاں دور کروانا ایک دعا ایسی ہمارے پاس ہتھیار ہے جو مومن کا ہتھیار ہے، جو بڑے بڑے کاموں کو جو نہ ہونے والے ہیں ہونے میں تبدیل کر دیتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو میرے دوست، اس لیے رمضان جو ابھی چل رہا ہے اس میں تو خاص طر ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور رمضان کے علاوہ بھی ہمیں وقت نکال کے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی دعائیں مانگنے والا بنا دے، رمضان کے اندر بھی اور رمضان کے علاوہ بھی، اور اوروں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اس بات پر خود بھی عمل کرنا اور اوروں کو بھی اس کی طرف لانا۔ جو کچھ کہاں سنا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو اپنے تک محدود مت رکھیں، پورے مسلمانوں تک اس بات کو پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وقت سحری کا ہو گیا جاگو، نور ہر سمت چھا گیا۔